بے انتہا محبت فرمانے والی عظیم شخصیت، ایک بڑے ادارے کے مائناز ذمہ دار عالم نوجوان حضرت مولانا عظیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ مدارس کیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، مدارس کیا ہے یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، مدارس میں انہیں لا کر پڑھانے کی ضرورت ہے، مدارس میں انہیں لا کر پڑھانے کی ضرورت ہے۔ ارے مدارس میں لگے تالے یہاں جو لوگ کہتے ہیں، مدارس میں لگے تالے یہاں جو لوگ کہتے ہیں، زباں پر اب ان کے تالا لگانے کی ضرورت ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں ہندوستان کے بہت ہی عظیم عالم دین حضرت مولانا عظیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ حضرت والا اپنے نورانی و عرفانی و اصلاحی خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء ذی عظام، آپ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات بہت دیر سے سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو اسی طریقے سے آخری وقت تک خیر و عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، مغرب بعد ہی سے اس ادارے کے طلباء نے پروگرام پیش کیا، بہت ہی اچھے انداز میں چھوٹے چھوٹے بچے قرات، حمد، نعت وغیرہ پیش کیا۔ تو ایسے طلباء تو یقیناً قابل مبارکباد ہی ہیں، ان سے زیادہ مستحق ہیں قابل مبارکباد کہ ان کے استاذ، جنہوں نے ان کو تیار کر کے، ان کو بنا سوار کر کے اس لائق بنایا کہ وہ اپنی مافی ضمیر کو آپ حضرات کے سامنے اچھے انداز میں ادا کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان طلبہ عزیز کو دین کا داعی بنائے، پورے علاقے بلکہ پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور پورے عالم کے لیے اس کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ سامعین کرام، ہم سب کے محسن تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دین اور دنیا کی کامیابی و کامرانی کی طرف اپنی امت کو متوجہ فرماتے رہتے تھے۔ کبھی عبادات کی تاکید کرتے تو کبھی معاملات کی صفائی کا حکم دیتے، کبھی اخلاق کی بلندی کی تعلیم دیتے، غرضے کی کبھی آپ ایمان کامل کے متصف ہونے کے گر سکھلاتے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کی 4 علامتیں بیان کی ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پکا سچا مومن ہو، کامل مومن ہو، اس کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت آپ نے فرمایا فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اعزاز کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ جو بھی مہمان ہمارے دروازے پر آئے، ہمیں اس کا اکرام کرنا چاہیے، اس کا اعزاز کرنا چاہیے، اس کی خاطر اور مدارات کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اس مہمان کو دیکھیں کہ وہ ہمارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے یا قرابت دار ہے، جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی رنگ اور نسل کا ہو، اس کی قومیت اور برادری کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک انسانیت کی بنیاد پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آنے والے مہمان کا اکرام اور اعزاز کریں۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کا اکرام اور اعزاز جو کرے گا اس کا ایمان کامل ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مدینہ آپ مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی غیر مسلم بھی آتا تھا تو آپ سے مسجد میں خیمہ لگوانا ثابت ہے غیروں کے لیے۔ رمضان میں اگر کوئی غیر آ گیا تو اس کے کھانے کا بھی آپ نے انتظام فرمایا ہے۔ یہ اعزاز اور اکرام تھا۔ اکرام کی کیا فضیلت ہے، کیا مہمان نوازی کی اہمیت ہے۔ ایک حدیث آپ سنیں، حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے ہدیہ سے نوازتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہدیہ سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا اس کے گھر اللہ مہمان بھیجتا ہے، مہمان اپنی روزی لے کر کے جاتا ہے، میزبان کے گھر سے کوئی کٹوتی نہیں ہوتی ہے، اور میزبان جب اپنے مہمان کا اکرام و اعزاز کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اور جب رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مہمان کی خدمت کی وجہ سے میزبان کی اور اس کے تمام گھر والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اگر ہم اپنا ایمان کامل کریں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آنے والے مہمان کا ہم اکرام اور اعزاز کریں۔ دوسری علامت اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، نہ زبان سے تکلیف پہنچائے، نہ عمل سے پریشان کرے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ پڑوسی کون ہے؟ یہ نہیں کہ ہمارا بھائی صرف ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، بلکہ جس کی دیوار ہماری دیوار سے ملی ہوئی ہو، جس کے دروازے ہمارے دروازے سے قریب ہوں، وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پڑوسی کے احوال سے واقف ہوں، اس کے غمی اور خوشی میں شریک ہوں، کہ اس کے یہاں معلوم ہو کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر تو اچھی غذائیں تیار ہوتی ہیں، ہمارے بچے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پڑوس میں چولہے سرد پڑے ہوئے ہوں، ان کے بچوں کے پہننے کے لیے کپڑے میسر نہ ہوں۔ ضرورت ہے کہ اپنے پڑوسی کے احوال کی خبر رکھیں۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا لیس المؤمن، وہ شخص مومن نہیں، الذی یشبع، جو شکم سیر ہو، وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کے بغل میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، لیکن پڑوسی کو اپنی نالی اور زمین اور دیوار کی وجہ سے نہ معلوم کتنا ہم پریشان کریں، وہ ہمارے شر سے بالکل ہمارے شر سے پریشان ہو، ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تیسری علامت اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ بولے تو سچ بولے ورنہ خاموش رہے۔ آج ذرا دیکھیں ہماری زبانیں کتنی بے لگام ہو چکی ہیں، کس طریقے سے ہم زبانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ زبان ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم جس طرح چاہیں ادا کریں۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اس کو پیدا ہمارے خالق اور مالک اللہ نے کیا ہے، ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور طریقہ بتایا ہے۔ اس کو صحیح استعمال کرو گے اور غلط استعمال کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں، خیر کی جگہ پر استعمال کریں۔ ہم زبانوں سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اچھی چیزوں کا حکم دیں، بری چیزوں سے روکیں، یہ کام کریں۔ نہیں کر پا رہے ہیں تو خاموش رہیں۔ یہ جو مجلس جمانے کے لیے ہم غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کی عزتیں نیلام کرتے ہیں اور نامعلوم زبان کے ذریعہ کتنے فتنے پھیلاتے ہیں، دشمنیاں مول لیتے ہیں، لڑائی اور جھگڑے کرتے ہیں، یہ سب زبان ہی کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،
بولو تو خیر بولو، اچھی چیز بولو، ورنہ خاموش رہو۔ چوتھی علامت اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ جو دنیا کے اندر رشتے ہیں، خونی رشتے اللہ نے بنائے ہیں کہ کوئی باپ ہے تو کوئی بیٹا ہے، کوئی ماموں ہے تو کوئی خالہ کوئی خالو ہے، کوئی پھوپھا ہے کوئی چچا ہے، یہ سارے کے سارے رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ اور جو ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کو اپنے پیروں تلے روندتا ہے، تو وہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے کوئی تکلیف بھی پہنچے، کوئی برائی بھی پہنچے، کوئی غم بھی پہنچے، تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمیں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تو ہم قطع تعلق کر لیں، نہیں، اس کا معاملہ اس کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے اس کی اور وضاحت کی کہ سل من قطع کا، تو شخص کو جوڑ جو تجھ سے قطع تعلق کرے، وَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور تو شخص کو معاف کر دے جس نے تم پر ظلم کیا ہو، وَأَحْسِنْ إِلَى مَا أَسَاءَ عَلَيْكَ، اور تو شخص کے ساتھ حسن خوبی کر جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَىٰ نَفْسِكَ، اور تم حق بات کہو، سچ بات کہو، اگرچہ وہ تمہارے ذات کے خلافی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پکے سچے کامل مومن بنیں تو ہمیں یہ چار کام اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہوگا۔ اپنے مہمانوں کا اکرام اور اعزاز کرنا ہوگا، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، اور جب بولیں تو خیر بولیں، اچھی بات بولیں، اور اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر یہ چار کام ہم کریں گے تو پکے سچے مومن کہلائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس چیز کو ہم اپنائیں اور خیر خواہی کا معاملہ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، جو غریب پریشان لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ یہ جذبہ خاص طور سے اس وقت ہمیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ایک سبق دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے کے دو پیغام تو ہم لوگ آپ جانتے ہیں کہ ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح پڑھتے ہیں۔ یقیناً یہ دو اہم عبادتیں بہت اہم ہیں، لیکن یہ مہینہ ہم سے اور آپ سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کیا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اس مہینے کے اندر تم اپنے مقصد تخلیق کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کی طرف لوٹ آؤ۔ اب جاننے کی چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر کہا گیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنین کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا، بان لهم الجنہ، اور اس کی قیمت اور اس کا عوض جنت متعین کیا۔ جب یہ جان اور مال ہمارا بکا ہوا ہے، اس کی قیمت لگ چکی کہ جنت ملے گی، تو مالک کو اختیار تھا اگر وہ ہمیں حکم دیتا کہ تمہیں پوری زندگی سجدے میں رہنا ہے، تمہیں پوری زندگی رکوع میں رہنا ہے، تمہیں پوری زندگی نمازی پڑھنی ہے، تو اس کا عین انصاف تھا۔ لیکن قربان جائیے ایسے خریدار پر کہ جس نے ہماری جانوں اور مالوں کو خریدا اور کہا یہ جان اور مال تم اپنے پاس رکھو، اس کی تمہیں ضرورت ہے، البتہ دنیا کے اندر فلاں کام کر لینا، 5 وقتہ نماز پڑھنا، رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھنا، اور کھاؤ پیو عیش کرو، دنیا کے اندر بھیج دیا۔ جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی
تو وہ تو علام الغیوب تھا، وہ تو علیم بذات الصدور تھا. وہ جانتا تھا کہ جب ان بندوں کو ہم اجازت دیں گے کہ جاؤ دنیا کے اندر کاروبار کرو، دھندوں میں لگو، فیکٹریاں قائم کرو، مزدوری کرو، ملازمت کرو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بندہ اپنے کاروبار میں لگ کر کے جس مقصد کی دنیا کے اندر پیدا کیا گیا تھا عبادت کے لیے، اس میں غفلت برتنے لگے گا، اس میں لاپرواہی برتنے لگے گا، جس کی وجہ سے اس کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ جائیں گے، اس کے دل پر گناہ کے میل جم جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے میل اور گندگی کو دھونے کے لیے کچھ اوقات مقرر کیے ہیں. انہی اوقات میں سے ایک وقت یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے. یہ مہینہ اسی لیے آ رہا ہے تاکہ جو ہمارے دلوں پر کاروبار دھندوں کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو کر کے، دنیا کے کمانے میں لگ کر کے دلوں پر جو گندگی اور میل پڑ گئے ہیں، اس کو دھلوانا ضروری ہے، اس کو پاک اور صاف کروانا ضروری ہے. اس کے لیے مہینہ آ رہا ہے. کیونکہ رمضان کے معنی ہی آتے ہیں جلا دینے والا، جھلسا دینے والا، ختم کر دینے والا. علماء نے اس کی تفسیر یہ لکھی ہے، اس مہینے کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مومن بندوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. اس رمضان کا مقصد تو یہی تھا جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ نئی زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارے پاس آ جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم اپنا نظام بنائیں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں کہ ہمارا ایک لمحہ ضائع نہ ہو، اور ہم جہاں دن میں روزے رکھیں گے، رات کو تراویح پڑھیں گے، اس سے زیادہ ہمیں نفلی عبادتیں کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، یتیموں بیواؤں پریشان لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے. اور ان تمام چیزوں سے زیادہ ایک اور چیز کی طرف توجہ دلا کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. جہاں اس مہینے کی آمد پر ہم بہت سارے نیکیاں کریں گے، بہت سارے اچھے اعمال کریں گے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں. کہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم آنکھوں سے غلط نہ دیکھیں، کانوں سے غلط نہ سنیں، زبان سے غلط نہ بولیں، اور ہاتھ سے غلط چیز نہ پکڑیں. ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. چونکہ آج ہم روزہ رکھے رہیں، کھانے سے، پینے سے، خواہشات کی تکمیل سے رک جائیں، جو تمام چیزیں حلال اور جائز تھی، لیکن غیبت، چغلخوری، جھوٹ، بدنگاہی اور غلط چیزوں کو سننا، جو چیزیں پہلے سے حرام تھی، ان چیزوں سے ہم نہ رکیں. یہ کیسا روزہ ہے کہہ لیجیے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس مہینے کی آمد پر جہاں ہم بہت سارے اچھائیاں کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اس سے زیادہ ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. چونکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم گھر کے اندر اے سی لگوائیں اور کھڑکیاں کھول دیں، ایک طرف سے ہوا آتا رہے، دوسری طرف سے نکلتی رہیں. نماز روزہ کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں، لیکن بدنگاہی کریں، غلط چیزیں دیکھیں، غلط چیزیں سنیں، غلط کام کریں، پتہ یہ چلا کہ جو نیکیاں آئیں وہ ساری کی ساری چلی گئیں، ہم متقی اور پرہیزگار نہ بن سکیں. اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ خوب نیکیاں کریں اس مہینے کے اندر، اپنے آپ کو فارغ کر لیں. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے، اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچا کر کے اس مہینے کو گزار دیں. چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہم سے یہی ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، اس میں جو تم پر میل آ گیا ہے، کاروبار دھندوں میں لگ کر کے جو سستی و غفلت آ گئی ہے، اس مہینے کے اندر تو اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کر لو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.